الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بزرگ اور دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ بمبئی شہر کے ملاٹ کے علاقے کی اس جامع مسجد میں آپ کے سامنے دین کی نسبت پر جمع ہونے اور دین کے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری بات کو قبول فرمائے اور کہنے والے اور سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستو، ہماری نسبت اللہ کے دین کی طرف ہے، جو دین اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے. وہ ایسا دین ہے کہ جس میں ذرا بھی تبدیلی اللہ کو گوارا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو چاہے گا کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی زندگی کا طریقہ دین اختیار کرے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں ناکامی اس کے لیے طے پائے گی. دین اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا اور ہماری زندگی کو سنوارنے والا سب سے بہتر طریقہ ہے، دین ہے. اللہ نے ہمارے لیے دین میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، اور جن کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں اللہ کی طرف سے بدلہ اور اجر و ثواب ملے گا. تو اس دنیا کی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس دنیا کی زندگی کو کیسے گزارا جائے. ہماری جو ورلڈلی لائف ہے، ہماری اس دھرتی پر گزرنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کے احکامات کو کیسے نافذ کیا جائے، اللہ کی شریعت کی کیسے پاسداری کی جائے، اللہ کی مرضی کو کیسے حاصل کیا جائے، اللہ کے دین کو کیسے فالو کیا جائے. یہ تعلیم ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے آتی ہے. یہ تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ملتی ہے. لیکن یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم میں سے ہر ایک سے، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، وہ عربی زبان بولنے والا ہو، دوسری زبانیں بولنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، کیسی نسل سے نسبت رکھتا ہو، لیکن دین کے اصول، دین کے احکامات، اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت سب کے لیے یکساں ہے. اللہ سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کا کھلا اعلان کیا ہے کہ جس کے بعد انسانوں کے درمیان مساوات کی کوئی دعوت قرآن کے اس پیغام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے. ایک قبیلے کی طرف تم نسبت رکھتے ہو، ایک وطن کی طرف تم نسبت رکھتے ہو، ایک علاقے کی طرف تم نسبت رکھتے ہو، اپنا ایک خاندان رکھتے ہو.
یہ سب کا سب صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو، یہ کہاں کا ہے، یہ کس نسل کا ہے، اس کے باپ دادا کون ہے، اس کی فیملی کون ہے. اس کو پہچاننے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو جاننے کے لیے یہ تمام تقسیم اللہ نے بنا کر رکھی ہے. لیکن اللہ کے ہاں عزت کس کو ہے، اللہ کے ہاں بلندی کس کو ہے، کس کا مقام اونچا ہے، کس کو عزت حاصل ہے، کس کو بڑائی ملے گی، کس کو اللہ کی طرف سے تمغے ملیں گے، کس کو اللہ کی طرف سے انعامات کی نوازشات ملیں گی، وہ صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ پاس و لحاظ کرنے والا ہے، جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا خیال رکھنے والا ہے، جو اپنی پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے. اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں، اپنے ہر کام میں، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی نگاہ کے سامنے صرف یہ بات ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، یہ بات اللہ کو بری تو نہیں لگے گی، یہ بات اللہ کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. جو اس کا خیال رکھتا ہے وہ تقوی کے راستے پر چلتا ہے، اور جو تقوی کے راستے پر سب سے زیادہ آگے چلے گا وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہ کسی کو عزت ہے، نہ کسی کو ذلت ہے، نہ کسی کے لیے بڑائی ہے، نہ کسی کے لیے کوئی نیچا مقام ہے. عزت اور ذلت کا فیصلہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا بھی ہے، بہت باخبر بھی ہے، تمہاری ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے درمیان ایک مساوات قائم کی ہے، جو مساوات اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم اور اللہ کی شریعت، اللہ کا فرمان سارے انسانوں کے لیے برابری کے ساتھ چلتا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے. یہ بات جاننے کے بعد اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو آج کی گفتگو کا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. زندگی کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، برانچز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، فیلڈز ہوتی ہیں. جیسے ہماری زندگی کے حصے ہیں. ایک حصہ ہمارا وہ ہے جو ہماری خانگی زندگی کا ہے، ہمارے خاندان سے متعلق ہے. ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی کا ایک حصہ گزارتے ہیں. اور ہماری زندگی کا ایک شعبہ وہ ہوتا ہے جہاں سے ہم مال حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی ٹھیلا لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی فیکٹری تیار کر رہے ہوتے ہیں. جہاں سے بھی مال کما کر ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک شعبہ ہے. وہ شعبہ ہم بزنس کے راستے سے کر رہے ہوں، ملازمت کے راستے سے کر رہے ہوں، کاشتکاری اور زراعت کے راستے سے کر رہے ہوں، صنعت اور حرفت کے راستے سے کر رہے ہوں، ہم جس میدان کے ذریعے سے بھی مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اس کے اندر وہ شعبہ جو ہمارا زندگی کا ہے اس کے اندر دین کی فکر اور خیال. پھر اس کے بعد اگلا ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے دوسروں کے ساتھ جو رشتے اور ناطے ہیں وہ انسانی بنیاد پر جتنے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے باہر نکل کر، جو ہمارے زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف موقعوں پر ساتھ آتے ہیں، جن کا ہم سے رابطہ ہوتا ہے، جن کا ہم سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں ہمارے زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کسی سے محبت اور نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کسی سے رشتہ جوڑنے اور رشتہ توڑنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ہم کوئی سماج بناتے ہیں تو اس سماج کے فرائض کیسے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. یہ احساس، یہ سمجھ، یہ ذمہ داری، یہ شعبہ ہماری زندگی کا ایک بڑا شعبہ ہے اور دین کا بھی ایک شعبہ ہے.
اور ان ساری چیزوں سے پہلے ہمارا عقیدہ، ہمارے بلیفس، ہمارے فیتھس، ہمارے اعتقادات، ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے یقین، اس کے اندر ہم کہاں اللہ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عقیدے کو بنا رہے ہیں، یہ بھی فکر کی چیز ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کے بعد آخری درجے میں ایک مکمل نظام اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس مٹی کے اوپر، آدم کی اولاد کے اوپر کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ تمام زندگی کے شعبے، جو میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوں یا پبلک لائف سے ریلیٹڈ ہوں، جو میرے پرائیویٹ میٹرز ہوں یا پبلک میٹرز ہوں، جو میری فیملی ایشوز ہوں یا سوشل ایشوز ہوں، جو میرے فائنینشیل اور اکنامیکل ایشوز ہوں یا میرے اپنی زندگی کے متعلق دوسروں کے ساتھ رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کے ایشوز ہوں، ان سارے شعبوں کے اندر اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، اس کو پہچاننا، اس کو فالو کرنا دین ہے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کوئی معمہ نہیں ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ شریعت نماز اور روزے اور وضو اور غسل کے مسائل کا صرف نام نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کیسے کرو گے، اللہ کی عبادت کو کیسے مکمل کر سکتے ہو، تمہارے خاندانی مسائل کو کیسے حل کیا جائے گا، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں اس میں کیسے اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھا جائے گا، تمہارے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہوں گے، تمہارے جو معاملات اور مالی لین دین ہیں اس کے اندر کیا اصول چلیں گے، تمہارے مکمل نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو کوشش ہے اس کے اندر تمہاری حیثیت کیا اور تمہاری اپروچ کیسی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی ایک بڑا مسئلہ کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم آج وہاں کھڑے ہیں جہاں ذلت اور رسوائی کا منہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس ملک کی بات کریں یا عالم کی بات کریں، آج مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پر وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے یا اپنے نام کی عزت کو بحال کرنے کی صرف دہائی دے رہا ہے، اپنے درد اور الم اور اپنی چوٹ پر کراہ رہا ہے اور اپنی تکلیف پر چیخ رہا ہے اور مظلوموں کی طرح صرف آوازیں دے پا رہا ہے۔ یہ حالت، یہ سچویشن، یہ پوزیشن ہماری کیوں ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، اس کے بہت سارے اسباب انالیسس کرنے والے کر سکتے ہیں، تلاش کر کے نکال سکتے ہیں۔ اس پر ریسرچ کرنے والے، امت کی، مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر غور کرنے والے بہت سارے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اسباب بیان کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کو تلاش کر سکتے ہیں جو معاشی بھی ہوں گی، اقتصادی بھی ہوں گی، سیاسی بھی ہوں گی اور دوسرے اعتبار سے بھی چیزیں نکل کر آئیں گی جو سب کی سب صحیح ہیں، وہ سب کی سب بنیادیں ہیں۔ لیکن اصل میں پانی کہاں مر رہا ہے، اصل میں چوٹ کہاں لگ رہی ہے، اصل میں عمارت کہاں سے گر رہی ہے، اصل میں بنیاد کدھر سے کھوکھلی ہو رہی ہے، اصل میں یہ سارا کا سارا جو ہمارے سامنے ایک بڑا مسلمانوں کی، ایک بڑی امت کی حیثیت سے ایک بڑا جثہ کھڑا ہوا ہے، وہ بے جان کہاں سے ہو رہا ہے، اس کی جان کہاں سے نکل رہی ہے، اس کی روح کدھر سے چھینی جا رہی ہے، اس کا خون کہاں سے رس رہا ہے۔ اگر اس کو تلاش کریں گے تو بنیادی بات یہی نکلے گی، اللہ کی شریعت کو ہم نے اپنی زندگی میں از خود نافذ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے جہاں پر ہم نافذ کروا سکتے تھے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا ہے۔ جب ہم نے اللہ کی شریعت کو خود اپنے اوپر نافذ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے جہاں ہم کروا سکتے ہیں شریعت نافذ، وہاں سے اس نعمت سے ہم کو محروم کر دیا۔ ہمارے ملک میں روزانہ نئے نئے ایشوز آتے ہیں، کبھی ایک پھل جھڑی چھوٹتی ہے، کبھی دوسری پھل جھڑی چھوٹتی ہے، کبھی مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی
طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہماری شریعت کے مسائل کا ہوتا ہے، کبھی مائنورٹی کے ایشوز کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے رائٹس کا ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے. ہم اس درد کا اظہار تو کرتے ہیں، ہم رونا تو روتے ہیں، ہم اس پر غم کا اظہار تو کرتے ہیں، غصہ بھی دکھاتے ہیں، لیکن علاج نہیں کرتے. ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اور کینسر کے مرض کی وجہ سے جب کوئی لا کر اس کو کھانا دیتا ہے تو اس کو کھانا راس نہیں آتا ہے. اس کو جب کوئی کھانا دیا جاتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کو الٹا نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ حصہ جہاں پر کینسر ہوا ہے وہ حصہ اس کھانے کے ذریعے سے مزید بگڑ رہا ہے. اب وہ ناراضگی میں کھانا لانے والے کو ڈانٹتا رہتا ہے، کھانے کو کوستا رہتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے، کھانے کے فالٹس نکالتا رہتا ہے، جو غذا ہے اس کی کمی بتاتا رہتا ہے، جو کچھ وہ کنزیوم کر رہا ہے، ڈائجسٹ کر رہا ہے، اس پر اعتراض کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے نظام کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے مرض کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا. تو غذا اچھی ہو یا بری، تمہارا نظام فاسد ہوا، جس کی وجہ سے تمہیں غذا راس نہیں آ رہی ہے. آج ہم انٹرنلی، اندرونی طور پر، داخلی طور پر بہت زیادہ فساد کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں باہر کی ایک ہوا کا جھونکا بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے. زلزلے تو پہلے بھی آئے ہیں، امت پر سخت حالات تو پہلے بھی پڑے ہیں، آزمائشیں تو ہر دور میں رہی ہیں، فتنے تو ہر دور کا حصہ ہیں، لیکن آج چھوٹا سا ایک مار، چھوٹی سی ایک مار، ذرا سا ایک وار ہمارے وجود کو متزلزل کر دیتا ہے. ایک چھوٹے سے ایشو کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر مسلمان اسلام کے ساتھ زندہ ہے تو اس کی روح تو نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس دھرتی سے ایمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا، کیسا ان کو ستایا گیا، کس قدر ان کو برے طریقے پر زد و کوب کیا گیا، کیسی اذیتوں سے گزارا گیا، ان کے جسم کے ریشے ریشے کو الگ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کا پھریرا لہراتا رہا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا رہا، اسلام کا نام اونچا ہوتا رہا. مسلمانوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، اکنامیکل بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، مسلمانوں کو سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا، لیکن کیوں اسلام پھولتا رہا، کیوں اسلام پھلتا رہا، کیوں اسلام بڑھتا رہا اور سڑ چڑھ کے بولتا رہا؟ کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ایمان کے مطلب کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے تھے. آج ہم ماں باپ کے ذریعے سے ایمان کو لیے ہوئے ہیں، اس کی نہ قدر ہے، نہ اہمیت ہے، نہ اس پر وہ عمل کرنے کا جذبہ ہے. ابھی سرزمین فلسطین پر جو حالات ہیں، جو چل رہے ہیں، میں اس کو بھی اپنے اس موضوع سے ذرا کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے اپنے اصل موضوع دین کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری اور صورتحال ہے اس پر گفتگو کرتا ہوں. وہاں جو حالات بنے اور جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہ وقت ہے، اور آپ بہت ساری چیزوں سے باخبر بھی ہیں. آج کے سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح ہماری مٹھی میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. ہر جگہ کی خبریں، ہر جگہ کی چیزیں بآسانی ہم تک پہنچ جایا کرتی ہیں. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم واقف ہیں، کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کیسے بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. وہ سب چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان وہاں کے لوگوں نے ثابت کیا ہے، جس ایمان پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس حق کے وہ داعی ہیں، جس آزادی کی وہ دہائی دے رہے ہیں، اور اس آزادی اور حق اور اسلام اور مقدسات کے لیے قربانی دیتے دیتے اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ جس کے بعد بڑے بڑوں کے قدم تک مگا جاتے ہیں. یہ انبیائی سنت ہے.
انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے کہ اللہ اہل ایمان کی اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی آزمائش فرماتا ہے، اور وقت یہاں تک آتا ہے کہ انبیاء بھی یہ کہہ پڑتے ہیں اب مدد کب آئے گی، اب تو مدد کا وقت بالکل آ چکا ہے، اب مدد نہیں آئے گی تو اب کب آئے گی۔ ایسے حالات پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسی نازک صورتحال ہے، لیکن ان کا ایمان ان کو اپنی جگہ پر قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس کو ختم نہیں کر پاتی۔ غزہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ آپ کے بمبئی میں 5 غزہ آ جائیں گے، 10 غزہ سما جائیں گے۔ وہ ایک چھوٹی سی پٹی، ایک چھوٹا سا حصہ جو 50-60 کلومیٹر کے اندر کا ہے، اس حصے نے دنیا کے سپر پاور کو ناکو چنے چلوا دیے ہیں، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، ہمتیں توڑ دی ہیں، پاگل بنا دیا ہے۔ آج اسرائیل کے فوجی پاگل ہو گئے ہیں۔ وہاں کی رپورٹس ہیں کہ بڑی تعداد میں جو فوجی واپس آتے ہیں وہ مینٹل پرابلم کا شکار ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں بات، شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو یا آپ کو معلوم نہ ہو۔ وہاں کی رپورٹس کے مطابق جتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اس میں سے تقریباً 25 to 30% ان کے آپس کی گولیوں سے مرے، حواس باختہ ہو کر، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ میں، مینٹل پرابلم میں۔ وہ جس طرح سے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ انتہائی احمقانہ لڑائی ہے۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی طاقت نے کتنی بڑی دنیا کی طاقت کو چیلنج کیا اور اپنے چیلنج میں ثابت رہی۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ کا ایک بڑا اٹوٹ فیصلہ ہے، بڑی اٹل اللہ کی بات ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے وہ بہت بڑے جتھے کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے۔ اور اللہ کی مرضی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو جم جاتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، جو استقامت کی راہ اپناتے ہیں، جو قربانی کی ڈگر پر چلتے ہیں، جو سب کچھ لٹا کر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، اپنے کو مخاطب بنا کر کہتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں، اگر ہم اپنے اس ملک میں جس میں ہماری بڑی لمبی تاریخ ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ اسلام کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو سمندری بحر عرب کا سلسلہ ہے جو آپ کے یہاں سے شروع ہو کر کیرلا تک جاتا ہے، جو ایک لمبی پٹی ہے، جو ایک سمندر کا عرب سے جوڑنے والا سلسلہ ہے، اسی پٹی کے ذریعے سے اسلام اس خطے تک پہنچا ہے۔ اسلام نے اول دن سے یہاں دستک دی ہے اور یہاں کے لوگوں نے اپنا دل کھولا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس سرزمین ہندوستان پر ایمان آیا ہے، موجود ہے اور برقرار ہے اور آج تک ہے۔ اور ہم نے بڑی لمبی تاریخ رقم کی ہے، چاہے وہ بادشاہوں کی تاریخ ہو، تہذیب کی تاریخ ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے ذریعے سے یہاں کے ایگریکلچر اور یہاں کے آرٹس کے اندر جو کچھ ہم نے اپنے نمونے چھوڑے ہوئے ہیں وہ قیامت تک یقیناً ہندوستان کے نام کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں، کتنا ہی مٹا دیا جائے چیزوں کو، ان کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تاریخ رکھنے والی قوم، ایسا زبردست دور رکھنے والی قوم، ایسی تابناک تاریخ، روشن تاریخ رکھنے والی قوم آج اس حال میں ہے کہ وہ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے، اپنے بقا کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ اگر ہمیں دوبارہ سے اپنی عزت کو بحال کرنا ہے تو اللہ کے اسی اصول کی طرف پلٹ کر آنا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہے،
اللہ کے رسول کی ہے، سچے ایمان والوں کی ہے۔ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، ہیپوکریسی ہوتی ہے، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کا دامن تھام لینے سے کچھ ہو جائے گا، شاید اس کی پارٹی سے امیدیں وابستہ کرنے سے کچھ بگڑی بن جائے گی، شاید اس کے در پر جانے سے کچھ قسمت کھل جائے گی، شاید ان کے نظر کرم سے ذرا ہمارا کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب دھوکے کے اور فریب کے گھر ہیں، یہ سب کے سب خام خیالیاں ہیں۔ عزت اللہ سے ملے گی، عزت رسول اللہ سے ملے گی، عزت سچے ایمان کی بنیاد پر ملے گی۔ جو اللہ سے رشتہ وابستہ کرے گا، اللہ کے رسول سے رشتہ وابستہ کرے گا، وہی عزت کا تمغہ حاصل کرے گا۔ تو ہمیں اس حقیقت کو دل میں بٹھانا ہے کہ مکمل دین اور اللہ کی مکمل شریعت سے جب تک ہمارا نظام حیات نہیں جڑ جائے گا، ہم اس ملک میں اپنی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت اہل ایمان کو سمجھنا ہے۔ آج سمجھے تو آج اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، کل سمجھے تو کل تک مار کھاتے ہوئے گزرنا ہے۔ اللہ اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو خود اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کے بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ اور ایک اور فیصلہ اللہ کا ہے، وہ سن کر ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ویسے نہیں بنے جیسا میں چاہتا ہوں، تمہیں کنارے لگا دیں گے، دوسروں کو کھڑا کر دیں گے۔ ہمیں اللہ ہٹا دے گا، اللہ کا دین باقی رہے گا، اللہ کا کام باقی رہے گا، اللہ کی شریعت قائم رہے گی۔ ہم کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کنارے اور سائڈ کر دیے جائیں گے۔ اللہ دوسری قوم کو اٹھائے گا تو اس دین کے سچے وفادار ہوں گے۔ ہمیں اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی بات ہے۔ میں آخر میں چند باتیں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنی خاندانی زندگی کو دیکھیں، اپنے تعلقات کو دیکھیں، رشتے ناتوں کو دیکھیں، ہمارا جو سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اس کی امیج اپنے سامنے لائیں تو نظر آتا ہے کہ ہم اسلام کی نمائندگی ہرگز نہیں کرتے۔ We are not the representative of Allah's deen۔ اللہ کی شریعت کی ترجمانی اور نمائندگی ہماری طرف سے بالکل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر ہم سے بعض چیزوں میں بڑھے ہوئے ہیں، ممتاز ہیں، اچھے ہیں، ان کی بعض چیزیں اچھی ہوں گی ہم سے، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ رشتوں کا پاس و لحاظ، خاندان بنانے کے اصول، نکاح اور طلاق کے مسائل، آپسی فرائض اور ذمہ داریاں اور حقوق، میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں کے اوپر، اور ایک گھر کے ذمہ داریاں اور حقوق، کتنے لوگ ہیں جو اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک ایک سوسائٹی تیار نہیں ہوگی، بڑے پیمانے پر ایک ملک کا نظام تیار نہیں ہو سکتا۔ ملک کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹیوں کے مجموعے کے تو نام ہے۔ اٹ از اے کلیکشن آف دا سوسائٹیز۔ ایک جو کنٹری ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، وہ سوسائٹیز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر سوسائٹیز کے اندر برائیاں ہیں، اصلاح نہیں ہے، نظام درست نہیں ہے، تو پورے ملک کا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا نظام درست نہیں ہوا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کا خیال نہیں رکھا، اگر ہم ایسے ہی اسراف کے ساتھ اپنے مال دولت کو غلط راستوں میں اڑاتے رہے، اللہ کے احکامات کو پیروں تلے رونتے رہے، اللہ کی شریعت کو ٹھکراتے رہے، اور نکاح اور طلاق کو مذاق بناتے رہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو کیسے ہمیں دین کی طرف سچی نسبت مل سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر عزت مل سکتی ہے؟ ایک مثال کسی نے دی تھی اور بہت صحیح دی تھی۔ ہم زندگی میں جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ان میں بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں۔
اور ان 5 چیزوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہمارے ہاتھ میں 5 بالز ہوں، گیندیں ہوں۔ ایک ماہر کھیلنے والا ان گیندوں سے کھیلتا ہے تو ایک ساتھ 4-5 گیندیں اچھال کر وہ اپنے دونوں ہاتھ سے کلیکٹ کرتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، وہ کئی گیندوں کو ایک ساتھ اچھالتے رہتے ہیں اور پکڑتے رہتے ہیں، ایک بھی نیچے نہیں گرتی ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں کچھ گیندیں ہیں جن سے ہم زندگی میں کھیل رہے ہیں، اور وہ گیندیں کانچ کی ہیں، گلاس کی ہیں، شیشے کی ہیں۔ ایک دفعہ نیچے گری ٹوٹ کر بکھر جائیں گی، ان کو جوڑیں گے بھی تو صحیح سے جوڑ نہ پائیں گے۔ صرف ایک گیند ایسی ہے جو ربر کی ہے، نیچے گرتی ہے تو اچھل کر دوبارہ اوپر آ جاتی ہے، پکڑی جا سکتی ہے۔ 5 گیندیں جو ہیں، ایک گیند عمل ہے، دوسری گیند خاندان ہے، تیسری گیند دوست احباب ہے، چوتھی گیند صحت ہے، 5ویں گیند روح ہے۔ عمل کی جو گیند ہے وہ ربر کی ہے، گرے گی پھر اٹھا لیجئے، عمل کچھ غلط ہو گیا درست کر لیجئے، کوئی بات بری ہو گئی، گناہ ہو گیا توبہ کر لیجئے، اچھائی ہو گئی اور بڑھ کر کریے، وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی جب تک زندگی ہے۔ لیکن باقی جو 4 ہیں وہ سب کانچ کی ہیں۔ ایک دفعہ خاندان بکھرتا ہے تو دوبارہ بن نہیں پاتا ہے، اس کو جوڑ کر کسی نہ کسی حد تک لایا تو جا سکتا ہے، پہلی جیسی بات نہیں پیدا کی جا سکتی۔ دوستوں میں اگر اعتماد کا رشتہ ختم ہو گیا، دوبارہ کتنی صفائیاں دیتے رہیے، دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ صحت اگر ایک دفعہ بگڑ گئی، نظام اگر ہمارا جسم کا ایک دفعہ خراب ہو گیا تو اس کو دوا علاج سے وقتی طور پر سنبھالا تو جا سکتا ہے، لیکن پہلی جیسی حالت واپس نہیں لوٹائی جا سکتی ہے۔ روح تو ظاہر ہے ایک دفعہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ تو یہ گیندیں ہیں جن سے ہم کھیل رہے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس کو کیسے سنبھالیں، کیسے خاندان کو بنائیں اور اس کے حقوق و فرائض کو سمجھیں، کیسے دوست احباب کے ساتھ رشتہ بنائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاملات جو ہوتے ہیں، حرام کا رواج، مال کی ہوس، مال کی لالچ، مال کی محبت میں جائز اور ناجائز کا نہ خیال، نہ اللہ کی مرضی کا لحاظ، نہ صحیح اور غلط کی تمیز، ہمیں کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں اللہ کے احکامات کا لحاظ نہ کر سکے تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور اللہ کی مدد کے مستحق اور دعویدار ہیں۔ اللہ کی مدد کے مستحق بننے کے لیے سچے عملی ایمانی کردار کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمیں اپنی زندگی کو پلٹنا ہے اور اسی سفر کو دوبارہ دہرانا ہے جو سفر پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، اور ایمان کی جن بنیادوں کو قائم کیا تھا، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اسی سفر کو دوبارہ کرنا ہے اور دوبارہ سے اپنی سچویشن اور حالت کو بحال کرنا ہے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں کی جائیں وہ سب سیکنڈری ہیں، وہ سب سپورٹیو ہیں۔ مسلمانوں کا اکنامیکل امپاورمنٹ کرنا، مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ کرنا، اس کی افادیت کا میں منکر نہیں ہوں، نہ اس راستے میں کسی اسٹرگل کو میں ڈینائی کرتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر اصل موجود نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ کتنی بڑی عمارت کھڑی کر لیجئے، اگر نیچے بنیاد نہیں ہے مضبوط تو عمارت ایک جھونکے میں گر جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے۔ بنیاد مضبوط ڈالیے، پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عمارت کو اوپر کی طرف اٹھاتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو مکمل دین پر چلنے والا بنائے اور دین کی پورے طور پر اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔